ناظرین آداب، میں تالیف حیدر آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، آج ہم گفتگو کریں گے ایک ایسے موضوع پر کہ علماء اکرام ہندوستان میں اس وقت کس طرح سے اور کیسا کردار ادا کر رہے ہیں، کس طرح سے وہ ہم آہنگی کے لیے اور ہم آہنگی جیسے دوسرے موضوعات پر کام کر رہے ہیں۔ ہم نے تاریخ کی نظروں میں دیکھا ہے کہ ہندوستان میں وہ بڑے بڑے علماء اکرام جن میں علامہ فضل حق خیرآبادی اور مفتی صدر الدین آزردہ، اور اسی طرح ہم تاریخ کی نظروں سے دیکھتے چلے آئیں تو آج کے زمانے تک ہمارے وہاں بہت سے علماء اکرام نے ہندوستانیت کے لیے، ہندوستان میں ہم آہنگی کے لیے بہت سے کام کیے ہیں، اور اب تک کی جو تاریخ ہے اس میں ہم اس باب کو بہت روشن دیکھتے ہیں۔ آج کا موجودہ منظرنامہ کیا ہے؟ علماء اکرام کس طرح سے ہندوستان میں مختلف موضوعات پر، جس سے نہ صرف یہ کہ ہمارے درمیان دوریاں کم ہوں، اختلافات کم ہوں، اس پر کام کر رہے ہیں، اور یہ بھی خیال رکھ رہے ہیں کہ کس طرح آپس میں بھائی چارہ بڑھے اور کیسے ہم ان موضوعات کو منظر عام پر لائیں، ان موضوعات کو زیر بحث لائیں جس سے تفریق کم ہو، جس سے دوریاں کم ہوں۔ آج میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں وہ بہت ہی ذی علم شخصیت ہیں جن کا تعلق مظفر پور سے ہے، لیکن انہوں نے اپنا زیادہ تر وقت دہلی میں گزارا۔ ان کی تعلیم جامعہ عارفیہ سے ہوئی اور وہاں سے انہوں نے عالمیت مکمل کی، اور اس کے بعد الازہر جیسے ادارے میں انہوں نے ایڈمیشن لیا اور وہاں سے اپنا گریجویشن پورا کیا۔ عالم بھی ہیں، نئے موضوعات کو بھی جانتے ہیں، اور نئے موضوعات کے ساتھ ساتھ اس مسلمانوں کی پوری تاریخ سے بھی واقف ہیں۔ میں استقبال کرتا ہوں جناب شاہد اظہری صاحب کا، بہت بہت استقبال۔ شاہد صاحب آج ہمارے ساتھ ہیں۔ شاہد صاحب، ایسے تو ہم مسلمانوں کے جو بڑے علماء اکرام ہیں ان کی تعلیمات پر گفتگو کرتے رہتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ علماء اکرام نے تاریخ میں بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، لیکن موجودہ منظرنامہ جو ہے اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم تھوڑی سی آپ کے ذریعے یہ واقفیت حاصل کریں گے کہ موجودہ عہد میں علماء اکرام کس طرح سے ہم آہنگی کا کام کر رہے ہیں۔ علماء کرام جو نئی فکر رکھنے والے ہیں، نئی سوچ رکھنے والے ہیں، اور وہ وقت جو بہت خلا کے ساتھ اور بہت سارے اختلافوں کے ساتھ گزرا اور گزر بھی رہا ہے، اس میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ہم آہنگی کے لیے، وہ یہ سمجھیے کہ بیس سے کرنے والے بھی ہیں۔ مطلب مدارس ہوں یا اسکول ہوں، وہ اس کو اس طور پہ مضبوط کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو جنریشن جب نکلے گی تو یہ پسند نہیں کرے گی اس چیز کو کہ اختلاف کی بنا پہ کسی آدمی کو گالی دی جائے، کسی آدمی کے ساتھ بدتمیزی کی جائے۔ تو اس طرح کی بھی ٹیم ہے جو یہیں سے کام کر رہی ہے سرے سے، اور ایک ٹیم اس طرح کی بھی ہے جو مساجد کے ذریعے، کیونکہ مسجدیں مسلمانوں کے پاس ایک بڑے پلیٹ فارم کا کام کرتی ہیں۔ مطلب آپ کے پاس ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کو آپ اگر یوز کرنا چاہیں، یوز نہیں ہے، کھویا ہوا ہے، کیونکہ بہت ساری مسجدیں بغیر اسپیچز کے جمعے کا دن لاکھوں لاکھ لوگ جمع ہو رہے ہیں، وہاں سے سیاسی تقریریں کر کے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے، جبکہ ایک نئی سوچ دی جا سکتی ہے، نئی باتیں، مطلب جو اختلاف ہیں، انتشار ہیں، ان کو ہٹا کر کے ان کے سامنے اگر پیور اسلام رکھا جائے، پیور حدیث رکھی جائے، قرآن پاک اور حدیث یہ اپنے آپ میں اتنا کافی ہیں کہ اگر صرف یہی پڑھایا جائے اور یہی بتایا جائے تو یہ ایسی چیز ہے نا کہ یہ کسی زمانے میں ہر زمانے کے لیے ہیں۔ تو ہر زمانے کے لیے ہونے کا مطلب ہے کہ یہ اس زمانے کی ساری ضروریات کا احاطہ کیے ہوئے ہوں گی۔ مثلاً آج کے جو موجودہ عہد کے جو مسائل ہیں ان کا بھی احاطہ کرتی ہیں، اور مسجدوں میں جو عوام جمع ہوتی ہے اس میں اگر قرآن کی تعلیمات سے ہم آہنگی کا پیغام اور احادیث سے عام کیا جائے تو میرے خیال سے بہت بڑا کام۔ تو جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ مسجد کا یوٹیلائزیشن اس طور پہ بھی کر رہے ہیں کہ وہ ایک تو جمعے کا خطبہ اپنی جگہ ہے، اس کے علاوہ وہ ویکلی ٹائم دے رہے ہیں، اور اس میں بھی انہوں نے کیٹیگرائز کر رکھا ہے
کہ ایک نو عمر جو نسل ہے اس کے لیے کس طور پہ موضوعات تیار کیے جائیں، اور جو عمر والے لوگ ہیں ان سے کیسے کوآپریشن لیا جائے نوجوانوں کے لیے، اور ان کے ساتھ کس طریقے کے موضوعات کا وہ کیا جائے، انتخاب کیا جائے. تو اس طریقے کے کام کرنے والے لوگ بھی اپنی جگہ کام کر رہے ہیں. اور بس ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ جو یہ لوگ کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی رکاوٹوں کو دور کرے اور انہیں اپنے کام میں مکمل کر دے. لیکن شاہد بھائی، جب میں دیکھتا ہوں کہ جو نئی نسل ہے علماء کرام کی، اور جو اب منظرنامہ نظر آتا ہے، کیا پتہ کیوں ایک طرح کا فقدان نظر آتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی علماء کرام کی کہ وہ ہم آہنگی کے لیے ہمہ وقت مصروف رہتے اور ایسا کام کرتے جو نمایاں کام ہوتا. میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت ہندوستانی منظرنامے پر جب میں نظر ڈالتا ہوں تو مجھے ایسے لوگ ذرا تلاش کرنے میں مجھے پریشانی ہوتی ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں، آپ کی بات بالکل صحیح ہے طالب بھائی، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اگر میں یہ بات کہوں تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ ناراض ہوں گے کہ مدارس میں ایک ذہن، جو مدارس عصری ضروریات کے ساتھ نہیں چل رہے ہیں، ان کا جو ذہن ہے وہ یہ ہے کہ آپ اسٹیج کے آدمی بن جائیے. آپ نعت خوانی جان لیجئے، آپ نظامت جان لیجئے، آپ کچھ تقریریں رٹ لیجئے اور اسی کو لے کر کے چلتے رہیے، کچھ پیسہ آتا رہے گا، انکم سورس، ایسی زندگی چلتی رہے گی. تو اس وجہ سے یہ فقدان ہے، کیونکہ ان کے پاس تھنکنگ نہیں ہے، ان کے پاس سوچ نہیں ہے، اور نہ ان کو سوچ دینے والے لوگ ہیں ان کے بیک گراؤنڈ میں. یہ سب سے بڑی وجہ ہے. اس وجہ سے آپ کو اس معاشرے میں ان علماء کرام کی کمی نظر آتی ہے جو علماء کرام کچھ سوچ رہے ہوں اور اس سوچ کے ساتھ ٹیم ورک کر رہے ہوں. یہ بہت بڑی وجہ ہے، کیونکہ وہ جب پڑھائی کر رہے ہیں، جس زمانے میں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کتابیں پڑھ رہے ہیں، تو انہیں یہ سوچ نہیں دی جاتی. وہ وہیں پہ اس کا شکار ہو جاتے ہیں، تنگ نظری کا شکار ہو جاتے ہیں، پلس وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں. ہم کریں گے کیا؟ یہ ایک بہت بڑا کوشچن ہوتا ہے ان کے پاس. حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاہد بھائی، علماء اکرام کی ایک بڑی ذمہ داری ہے، اور اگر ہمیں ہمارے مدارس میں اس طرح کے علماء جو جتنی روز ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے فاضل اور جتنے عالم ہمارے مدارس سے نکلتے ہیں، شاید کہیں نہ کہیں ان علماء اکرام کو اس ذمہ داری کا احساس مزید دلانے کی ضرورت ہے کہ آپ کے کندھوں پر جو ذمہ داری ہے وہ بہت ہی بڑی ہے. اور آپ کے ساتھ جو ہے عوام جس طرح سے آپ کو اہمیت دیتی ہے، اس سے آپ ایک بڑا کام یہ کر سکتے ہیں کہ تفریق کم کریں. میرے خیال سے شاید اس کی ذرا سی مجھے لگتا ہے کہ یہ تفریق کم کرنے کا کام جو ہے وہ ذرا مجھے تلاش کرنا پڑتا ہے کہ اس طرح کی تقریریں اور اس طرح کی کتابیں مجھے نظر آئیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ کی بات بہت اچھی ہے. اس کا بھی ریزن ہے، کیونکہ ہمیں کیا ہے، ہمیں جس طور پہ قرآن شریف پڑھنا چاہیے اس کے حق کے ساتھ، وہ ہم نہیں پڑھ پاتے. اور پھر حدیث پاک، قرآن پاک کے بعد حدیث پاک. اچھا، ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے، جب پڑھائی کرتے ہیں تو اردو سیکھنے کے لیے اردو رسالوں کا خوب مطالعہ ہوگا، ٹھیک ہے. عربی سیکھنے کے لیے وہ جو ادب جاہلی ہے اس کا خوب مطالعہ ہوگا. لیکن آپ ذرا ان صاحب سے یہ پوچھیں جن صاحب کو عوام میں آ کر کے کام کرنا ہے، اور وہ ہمہ وقت اپنی تقریروں میں بھی یہ بات بار بار بول رہے ہوں گے کہ قرآن و سنت ہمارا سب کچھ ہے، لیکن آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کی قرآن و سنت پہ کتنی نظر ہے، کیا آپ نے قرآن پاک پورا پڑھا ہے ترجمے کے ساتھ الحمد سے ناس تک؟ تو جواب میں آپ کو ہاں بہت کم ملے گا. اور آپ ان سے پوچھیں کہ آپ نے حدیث پاک پڑھی ہے، کم سے کم صحاح ستہ آپ نے پڑھی ہے خود سے. صحاح ستہ مینس بخاری شریف، مسلم شریف، نسائی، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، یہ صحاح ستہ کہلاتی ہیں، 6 مشہور کتابیں ہیں. اس کے بعد مشکات شریف، موطا امام محمد اور مسند احمد بن حنبل، یہ 3 کتابیں، یہ کتب تسع کہلاتی ہیں. اور یہ میں یہ سمجھتا ہوں کتب تسع تو چھوڑ دیجئے، یہ 9 کتابیں. کتب تسع کا مطلب 9 کتابیں. 9 کتابیں تو چھوڑ دیجئے، یہ حدیث کی مشہور 6 کتابیں بھی ان کی نظر سے گزری ہیں نہیں گزری نہیں معلوم. تو آپ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا اثاثہ اصلی یہ ہے، آپ کا سب کچھ یہ 2 چیزیں ہیں، اور آپ نے یہ 2 چیزیں ہی مکمل طور پر نہیں دیکھی ہیں جو آپ کو وقت کے ساتھ چلنا بھی سکھاتی ہیں، وقت کے ساتھ آپ کو وسیع ہونا بھی سکھاتی ہیں، تنگ نظری آپ کے اندر سے دور کرتی ہیں. جب آپ ان کو ان کے حق کے ساتھ پڑھیں، ان کے حق کے ساتھ پڑھیں، یہ بات میں بار بار بولوں گا کہ ان کا حق جو ہے وہ حق آپ ادا کریں، تو آپ سمجھیے کہ یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے.
اور اس پہ اگر محنت کرے اور ایک عالم کے ہونے کے طور پر وہ اگر اپنے ذمہ داری کا حق ادا کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ مسجدوں میں کوئی جاہل تقریر نہیں کرتا ہے, کوئی جمعہ جاہل آدمی نہیں پڑھاتا ہے, بلکہ ایک عالم پڑھاتا ہے. اگر عام انسان وہاں امامت بھی کر رہا ہے تو جمعے کو کوئی نہ کوئی کسی عالم کا, کسی خطیب کا اہتمام کرتے ہیں لوگ اور ان سے سننا چاہتے ہیں. تو ہم بہت اچھی طریقے سے ان مسائل کو, جو مسائل بے بنیاد ہیں, کوئی مطلب جس بنا پہ آپ اختلاف کر رہے ہیں نا, ان کی تعویلات موجود ہیں, ان کے اگر حل ڈھونڈنا چاہیں آپ ان کے حل موجود ہیں. لیکن یہ ہے کہ بس ایک ایڑ لگی ہوئی ہے, ایک ضد ہے, ایک ہٹ دھرمی ہے, کسی سے آپ کو محبت زیادہ ہے تو اب آپ اس کی محبت میں کسی اور کی محبت کو اوپر ہونا نہیں دیکھنا چاہتے ہیں. تو ان سب کمیوں کی بنا پہ کہیں نہ کہیں ہم جو ہے پیچھے ہو جاتے ہیں. اور مساجد میں تو میں سمجھتا ہوں کہ شاہد صاحب جتنا بڑا یہ پلیٹ فارم ہے اور جس طرح سے مساجد میں علماء اکرام, ظاہر ہے کہ جیسا آپ نے کہا کہ جو نماز پڑھاتے ہیں وہ کوئی جاہل نہیں ہوتے, وہ باقاعدہ عالم ہوتے ہیں وہ, اور ان کا قرآن اور حدیث پہ ان کی اچھی نظر ہوتی ہے. میرے خیال سے یہ ایک بہت بڑی آپ کے سہولت ہے کہ عوام وہاں آ کے جمع ہو رہی ہے, اور اس بات کا وہاں پیغام بہت عام طریقے سے دیا جا سکتا ہے, بہت آسانی سے دیا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں جو رنگ کی بنیاد پر, نسل کی بنیاد پر, اور جو دوسرے جو جس طرح سے بھی تفریق پیدا ہو رہی ہے. دیکھیے مذہب, میں سمجھتا ہوں کہ شاید بھائی آپ ایک عالم دین ہیں, میرے خیال سے شاید مذہب ہم نے عقیدے کو چھوڑ کر باقی ساری چیزوں میں جو ہے ہم نے مذہب کو تلاش کر لیا ہے, چاہے وہ ڈریس کوڈ ہو, چاہے وہ ہمارا تعلیمی نظام ہو, چاہے وہ رنگ ہو, چاہے کسی بھی, چاہے نسل ہو, ان سب میں ہم نے مذہب کو تلاش کر دیا ہے. شاید ہم نے عقیدے میں چھوڑ دیا ہے مذہب کو, یہ مجھے نظر آتا ہے. کیا یہ صورتحال آپ کو نظر آتی ہے؟ نہیں, آپ بالکل, آپ نے اچھی بات کہی, ایسا ہے جی. میں کیا کہوں, ہمارے بڑے تو اس طرح کہتے ہیں کہ وہ آپ عقیدے میں فرائض ڈھونڈیے. فرائض نمازوں میں اور اس میں تو ہے ہی ہیں, لیکن اسی طریقے سے آپ عقیدے میں بھی آپ بانٹیے تو صحیح, کیا فرض ہے, کیا واجب ہے, کیا سنت ہے, کیا مستحب ہے, کیا مکروہ ہے. جب درجہ بندی ہوگی تو پھر عقیدے کے طور پہ آپ کو گمراہ کم لوگ نظر آئیں گے. بالکل, بہت اچھی بات. لیکن ہمارے یہاں یہ, اب کون ان اصطلاحوں پہ کام کرے گا؟ اللہ کرے کوئی اس طریقے کے لوگ بھی پیدا ہوں جو اس طرح اصطلاحات قائم کریں کہ اصطلاحات جب یہ قائم ہوں گے تو ہمیں گمراہ کم نظر آئیں گے. لیکن شاہد صاحب ایسا کیوں ہے؟ میں نے یہ دیکھا ہے کہ حالانکہ ابھی کچھ زمانے, کتنا وقت ہوا کہ مولانا وحید الدین خان, میں دیکھتا تھا کہ ان کے وہاں کبھی کبھی میں جاتا تھا کلاس میں, بہت زیادہ نئے موضوعات پر, بہت عالمی موضوعات پر, اور ہندوستان کی جو منظرنامہ ہے اور ایسے موضوعات جو عوام کے لیے بہت ضروری ہیں, ان موضوعات پر وہاں ہر اتوار کو ایک کلاس ہوتی تھی. اس کلاس پہ سوال جواب ہوتے تھے اور اس میں جو ہے وہ بحث ہوتی تھی, مولانا اس کی تصحیح کرتے تھے, بتاتے تھے. آپ یقین جانیے کہ مولانا کے انتقال کے بعد تو میں دہلی میں اس کے لیے جو ہے وہ ترس گیا ہوں کہ کہیں جاؤں اور کہیں کوئی ایسی نشست ملے مجھے. لیکن ایسا کیوں ہے کہ ہندوستان میں علماء اکرام نے عوام سے اپنا رشتہ جو ہے وہ بہت زیادہ سیمت کر لیا ہے؟ مطلب عوام سے وہ صرف یا تو مسجدوں میں ملے گی یا تقریروں میں ملے گی. عوام جو ہے اس سے ڈائریکٹ رابطہ کیوں نہیں ہے علماء اکرام کا؟ اور عوام کو صحیح مسائل بتانے میں, صحیح معاملات, اس طرح کے لیے اس طرح کی ذہن سازی علماء اکرام کیوں نہیں کر پا رہے ہیں جس سے عوام میں ہم آہنگی پیدا کرنے کی بیداری آئے, جس سے وہ خرابیاں دور ہوں جن خرابیوں سے عوام میں دوری پیدا ہو رہی ہے, جس سے تفریق پیدا ہو رہی ہے؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ حضرت طالب بھائی, وہی بات ہے کہ ابھی ہم نے ایک بات کی کہ مساجد ایک بڑا پلیٹ فارم ہے. ٹھیک ہے, مسجد تو کامن ایک بات ہو گئی کہ آپ کو اتنے لوگ مل رہے ہیں تو آپ ان میں بات پہنچا دیں, لیکن مسجد سے ہٹ کے زمینی ذمہ داری ہمارے پاس ہے. زمینی ذمہ داری کہ ہماری بیٹھکیں ہوں, مجلسیں ہوں, 1 by 1 ایک
ایک کر کے ملا جائے. تو یہ ذمہ داری اسپیشلی ہر اس آدمی کی ہے, ہر اس عالم کی ہے جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور پھر فیلڈ میں کام کر رہے ہیں. اگر کام نہیں بھی کر رہے ہیں, اگر وہ دوسری فیلڈ میں بھی جا رہے ہیں, تو آپ اپنی فیلڈ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ داعی کے طور بلغوا عنی ولو آیا, یہ نیابت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ذمہ داری دی, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. آپ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذمہ داری دی ہے آپ اس کو پہنچائیے. اگر آپ نہیں پہنچائیں گے تو آپ نے کام نہیں کیا. جو ذمہ داری آپ کو دی گئی, آپ کا کام ہے پہنچانا. اب پہنچانے کے بعد جو ریئیکشن ہوگا, جو ہوا پوری سیرت میں آپ دیکھیں کہ آقا کریم اعلان کر رہے ہیں, کچھ نہیں مانگ رہے ہیں. بھائی کیا تھا, نہ لڑائی, نہ ان کو یہ کہا کہ میں تم سے جنگ کر لوں گا, لاٹھی چلا دوں گا, یہ کر دوں گا, کچھ بھی نہیں کہا. آپ صرف ایک خدا کی دعوت دے رہے تھے. جو ظلم و جبر وہ کر رہے تھے عورتوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, اس کے علاوہ مال ڈکیتی, دن دہاڑے ڈکیتی, کہ ایک شخص سے سامان لے لیا اور پھر اس کے پیسے نہیں دینا دادا گیری کی بنا پہ, کیونکہ آپ چودھری ہیں وہاں کے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ فرمایا کہ آپ کا کام ہے پہنچانا, آپ کی حفاظت کرنا اللہ کا کام ہے. واللہ یعصمک من الناس, لوگوں کی طرف سے جو بلائیں آئیں گی, وہ پریشانیاں آئیں گی, اس سے حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا. اور ہوا بھی, آپ دیکھیں جان پہ جب بن آئی تو کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچایا ہے. کہیں مکڑی کے جالے بنا دیے, کہیں انڈے ڈلوا دیے, کہیں ایک شخص پیچھے لگا کہ میں پیچھے والوں کو بتا دوں گا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے زمین میں دھسا دیا. تو یہ کہانیاں نہیں ہیں, یہ حقیقت ہے. اور یہ کس کے لیے ہے؟ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نائب بنایا. کس کے ذریعے؟ حدیث پاک کے اس ٹکڑے کے ذریعے کہ آپ نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا, جو بھی ایک چیز میری طرف سے تم تک پہنچی ہے اس کو تمہیں پہنچانا ہے. تو ایک عالم تو بہت کچھ لے کے جا رہا ہے, ایک آیت تو نہیں, پتہ نہیں وہ کتنی ہزار آیتیں لے کے جا رہا ہے. تو وہ جہاں بھی ہے وہ بزنس مین بن جائے, اس اسٹیج سے بھی وہ کام کر سکتا ہے. اگر وہ جو بھی وہ ڈاکٹر بن جائے, وہ وہاں سے بھی ایمان, مطلب وہ اس طور پر اس چیز کو پھیلا سکتا ہے کہ بھائی دوا میں دے رہا ہوں, شفا دینا اللہ کا کام ہے. جب آپ ایمان کو اتنا زیادہ پھیلا دیں, اسلام کو اتنا زیادہ پھیلا دیں, اسلام احسان کو اتنا زیادہ پھیلا دیں کہ لوگوں کے دماغ سے یہ خمار ہی اتر جائے کہ فلاں شخص کے ذریعے میرا کام حل ہوگا, تو پھر یہ نیچے والے تو خود بخود بت ٹوٹ جائیں گے کہ فلاں صاحب سے اگر ہم نہیں جڑے تو ہم کامیاب نہیں ہوں گے, فلاں صاحب سے ہم نہیں جڑے تو ہم کامیاب نہیں ہوں گے. یہ تو الگ چیز ہے. لیکن ہمارے یہاں جو خرابی ہوئی وہ یہ ہوئی کہ ایمان جتنا بتانا تھا اس سے زیادہ ہم نے یہ بتایا کہ فلاں صاحب کے ذریعے یہ ہو گیا, فلاں صاحب کے ذریعے یہ ہو گیا. اب انسان کے ذہن میں یہ بیٹھ گیا فلاں صاحب ہی کچھ کر سکتے ہیں. اسی وجہ سے لوگ آپ دیکھیں اختلاف کرنے والے اختلاف بھی کرتے ہیں کہ آپ ان سے کیوں مانگتے ہیں ڈائریکٹ, دینے والی تو اللہ کی ذات ہے. بے شک اللہ کی ذات ہے دینے والی. خرابی یہ اگلے نے سوال کیوں بنایا؟ اسی وجہ سے تو بنایا کہ آپ کو ایمان پہ جتنا کام کرنا تھا, اسلام پہ جتنا کام کرنا تھا, وہ کام اس طریقے سے نہیں ہوا. اگر آج بھی آپ کو اگر کفر مٹانا ہے تو اسلام کا پانی آپ اس پہ چڑھا دیجئے, کفر خود بخود ختم ہو جائے گا. آپ کو گندگی ختم کرنی ہے تو چلانے سے گندگی ختم نہیں ہوگی. اس کے لیے آپ اس گندگی کو دور کیجئے, جیسے بھی دور ہو سکتی ہے. پانی سے دور کیجئے, ہارپک سے, جو بھی چیز تیزاب جیسی گندگی ہے, کپڑے کی گندگی ہے, آلہ استعمال کیجئے, ایک سے ایک لکوڈ ہے وہ یوز کیجئے. تو یہ جو گندگی ہے تفرقے بازی کی, یہ کیسے ختم ہوگی؟ تفرقے کا جو الٹرنیٹ, آپ کے یہاں تفرقے کا جو دوسرا علاج ہے وہ علاج تو آپ دیں. آپ ابھی تفرقے پہ تفرقہ ہی کرتے چلے جائیں گے, اگرچہ وہ چھوٹی ہی سی بات ہو, تو انسان کے دماغ میں تو وہی بیٹھا رہے گا. تو ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ جس چیز کی کمی ہمارے معاشرے میں ہے, ہمارے یہاں ایمان کی کمی ہے, ہمارے یہاں اسلام کی کمی ہے, ہمارے یہاں اخلاق کی کمی ہے. اور یہ ایمان اسلام کے بغیر مکمل ہونے والی چیز نہیں ہے. ایمان اسلام یہ اخلاق ہی تو بناتا ہے. ایک انسان کو اخلاق مند, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ, کہ میں اخلاق کی جو کمیاں ہیں آج کے ڈیٹ میں معاشرے میں, اس کو مکمل کرنے کے لیے آیا. تو ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے علماء کرام کی؟ ہماری سب سے پہلی ذمہ داری ہماری خود کی ہے کہ ہم خود اخلاق مند ہوں, کہ مجھ سے جو بات کرنے والا بندہ ہے وہ مجھ سے کتنا متاثر ہوتا ہے. وہ متاثر ہوگا, وہ اخلاق لے کر کے جائے گا. وہ اخلاق لے گیا, اخلاق وہ اسلام بھی لے گیا, آپ سے ایمان بھی لے گیا. لیکن اگر ہم ہی بدزبان ہوں معاشرے میں, ہم مائک پر بیٹھ کر کے دوسرے کے خلاف بھڑکائیں, یہ کون سا اسلام ہے؟ اور وہ بھی نذرانے لے کر کے.
معاملہ یہ ہے اپوزیشن کے خلاف اگر بولنا ہے جلسہ کروا کے ہزاروں ہزار نذرانے بٹور رہے ہیں اور اس کے بعد بٹوارہ کروا کے چلے جا رہے ہیں. پتہ لگا وہاں زمین پہ لوگ لڑ رہے ہیں, ایک دوسرے کو مرڈر کی دھمکیاں دے رہے ہیں. یہ کون سا اسلام ہے بھائی یہ؟ اور آپ کا اسلام کتنا کمزور ہو گیا کہ کسی سے ملنے سے آپ کا اسلام ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ آپ کا بنایا ہوا اسلام ہو سکتا ہے, اللہ کا بھیجا ہوا اسلام اتنا کمزور نہیں ہے. بہت اچھی بات آپ نے کہی شاہد صاحب. دراصل مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہی وہ معاملات اور مسائل ہیں جس میں مسلمانوں کو اور بالخصوص علماء اکرام کو, ہم علماء اکرام کی تخصیص کریں تو علماء اکرام کو ایک نوع کی اپنی خود کی ذہن سازی کرنے کی ضرورت ہے. اپنا ذہن جو ہے وہ اس طور پر تیار کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے اپنے اخلاق کی جو ہے وہ مثال پیش کریں, اور کیسے اخلاق جو ہے وہ اپنا ایسا کریں کہ جس سے نہ صرف یہ کہ ہر انسان ایک عالم کو دیکھ کر جو ہے وہ مسرت محسوس کرے, ہر عالم کو دیکھ کے جو ہے وہ ایک طرح کی خوشی محسوس کرے, بلکہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ صورتحال آج ایسی ہے کہ مسلمانوں میں علماء اکرام کو اگر میں دیکھتا ہوں تو مجھے کہیں شاہد صاحب شاید یہ تھوڑا تلخ ہو لیکن کہیں کوئی ایسا منظرنامہ نظر نہیں آتا جس میں عوام کی پریشانی ہو, خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتی ہو, خواہ وہ کوئی بھی اس کا خیال ہو, کوئی بھی وچار ہو, اس سے علماء کرام نہ صرف یہ کہ اخلاقی طور پر جڑے ہوئے ہیں, انسانی طور پر جڑے ہوئے ہیں, اس کی بڑی کمی نظر آتی ہے. میں دیکھتا ہوں کہ ابھی میں نے کل پرسوں دیکھ رہا تھا کہ مہاراشٹر میں ایک بہت بڑا حادثہ ہو گیا, بس الٹ گئی, اس میں کئی لوگ مر گئے. اس طرح کے بہت سارے حادثات میں دیکھتا ہوں کہ بھئی ہندوستان میں ہو رہے ہیں, ہندوستان کے باہر ہو رہے ہیں. علماء اکرام کا ان کے اوپر کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آتا, کوئی علماء اکرام اس کے لیے جو ہے وہ انسانی ہمدردی کا جو ہے وہ میرے خیال سے اتنے عالم ہیں, اگر 100 عالم بھی مستقل اس بات کا خیال رکھیں کہ جو عوام میں جو پریشانیاں پیدا ہو رہی ہیں, جو تکلیفیں آ رہی ہیں, جو ظلم ہو رہا ہے, جو حادثے ہو رہے ہیں, ان پر علماء اکرام کیوں نہیں بولتے ہیں؟ اس پر ایک بات تو میں یہ کہنا چاہوں گا طالب بھائی کہ بولنے والے لوگ ہیں لیکن ان کی آواز باہر نہیں آ پاتی کیونکہ وہ ایسے پلیٹ فارم سے نہیں جڑے ہوئے ہیں جن کے ذریعے ان کی آواز ایک آواز کہلائے. ایک تو چیز یہ ہو گئی. دوسری چیز یہ کہ ایسے بھی لوگ ہیں جن کو احساس بھی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ معاشرے سے جڑ کے نہیں رہنا چاہتے یا جڑے ہوئے نہیں ہیں. تو مجھے جو ایک چیز سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ جو لوگ آواز اٹھاتے ہیں یا پھر بولتے ہیں یا پھر اپنی مساجد میں اس چیز کا ذکر کرتے ہیں, شاید کہ ان کی آواز اس طور پہ باہر آ نہیں پاتی ہے. تو ان سے میری گزارش یہ ہے کہ آپ ایسی آواز بنیں جو آواز نہ سننے والے تک بھی پہنچے. یہ ہے. تو اجتماعی طور پر شاہد صاحب اس کی ذرا سی اجتماعی طور پر دیکھیے کنڈیشن ہمارے یہاں یہ ہے کہ اجتماعی طور پر ہم ان کاموں کو نہیں کر پا رہے ہیں. تو ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم یونٹ اپنی تیار کریں اور جس شخص کو بھی آپ اس طور کا آدمی سمجھتے ہیں اس کے ذریعے آپ ایسے وقت میں آوازیں اٹھائیں, اس کے بعد ان کے حل تلاش کریں, ان کو حل دیں. صرف ایک تنظیم ہمیشہ آگے رہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے, نہ صرف ان کی یہ ذمہ داری ہے بلکہ ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب بھی اس طریقے کے واقعات کہیں ہوں, حادثات زمینی سطح پر ہوں چاہے دیگر کسی بھی طریقے سے ہوں, وہ چاہے لڑائی مار کاٹ کی شکل میں ہوں یا پھر حادثاتی طور پہ ہوں, ایکسیڈنٹل اس طریقے کے ہوں, تو ان میں ہمیں آگے بڑھ چڑھ کے آنا چاہیے. یہ ہماری ذمہ داری ہے, ہمیں یہ کرنا چاہیے اور چپ چاپ بھی نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی ایک وہ ہے. آپ ٹھیک ہے آپ ویڈیوز مت بنائیے, آپ فوٹو شاپ مت کیجیے, لیکن کم سے کم آپ تحریری شکل میں آپ انگلش نیوز پیپرز کو اپنی رپورٹنگ تو کر ہی سکتے ہیں, اردو نیوز پیپر کو یا پھر ایسے پلیٹ فارمز کو جہاں سے آپ کی آواز کہلائے لوگوں. کیونکہ میرے خیال سے شاہد صاحب مجھے ایسا لگتا ہے کہ کام کرنے والے جو لوگ ہیں, جس طرح سے ہم تاریخ کی نظروں میں دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے تحریر اور تقریر کی سطح پر کام کیا ہے ان کا کام ڈھکا چھپا رہتا نہیں ہے, ان کا کام کسی نہ کسی سطح پر منظر عام پر آتا ہے. اور میں اس کی ایک بہت سامنے کی مثال دیکھتا ہوں کہ
الہ آباد میں بھی جو اس وقت کام ہو رہا ہے, جی. جو وہاں سے رسائل نکل رہے ہیں, ایک بہت جامعہ عارفیہ سے جو کام ہو رہا ہے, جو رسائل وہاں سے نکل رہے ہیں, اسی طرح سے میں دیکھتا ہوں کہ ایک عالم دین بہت اچھا ایک پرچہ نکال رہے ہیں, مولانا وحید الدین خان کے ساتھ وہ تھے, مولانا ذکوان ندوی, وہ الاشراق نکال رہے ہیں, ان کا کام بھی جو ہے منظر عام پر آ رہا ہے. اس طرح سے جو ہندوستان کی سطح پر جو علماء اکرام کام کر رہے ہیں ان کا کام منظر عام پر آ رہا ہے اور وہ کام نظر آ رہا ہے, لیکن کہیں نہ کہیں ایک خلا جو ہے وہ بڑا یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ ابھی فکر اجتماعی فکر نہیں بنی ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ نہیں, بات آپ کی بالکل صحیح ہے. اصل میں ہے کیا کہ ہم جو مدرسے سے پڑھ کے نکل جاتے ہیں ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی مضبوط پلیٹ فارم کو اپنا پلیٹ فارم نہیں بناتے ہیں, اس وجہ سے وہ کمزور پڑ جاتے ہیں. ان کے اندر شوق بہت ہوتا ہے, جنون بھی ہوتا ہے, لیکن کہیں نہ کہیں وہ ایسے لوگوں کے انڈر میں چلے جاتے ہیں جو پریشر میں رہ جاتے ہیں, اور ان کو جو ایک آفاقی کام کرنا تھا وہ نہیں کر پاتے ہیں. اور پھر وہ جب خود ہی نہیں پنپ پائیں گے تو وہ ایک جماعت کہاں سے بنا پائیں گے اور اجتماع کہاں سے ہو پائے گا. تو یہ ہے, ہمیں اس طور پہ ضرورت ہے, ہم نوجوان جو لوگ نکل رہے ہیں یا پھر نکلے ہوئے ہیں وہ کسی بھی مضبوط پلیٹ فارم کے ساتھ جڑ کر کے وہ جو وہ کام کر رہے ہیں اسی کے حصے دار بن جائیں, یا پھر اگر وہ کام کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں خود تو وہ کریں, جنریٹ کریں, کریٹ کریں. جب تک آپ کریٹ نہیں کریں گے آپ کی تعلیم, آپ نے جو سیکھا اس کا پتہ کہاں سے چلے گا, معلوم کیسے ہوگا؟ یقیناً آپ کو آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ آپ ایک پروڈیوسر ہو سکتے ہیں, آپ ایک کریٹر ہو سکتے ہیں, لیکن کیا ہے آپ کو بتانے والا نہیں ہے, آپ کو گائیڈ کرنے والا نہیں ہے. تو ہماری زندگی میں ایک گائیڈر کی ضرورت ہے. ہمیں مدرسے سے نکلنے کے بعد بھی, جیسے مدرسے میں ایک ٹیچر, ایک استاذ یا ایک شیخ جو بھی ہمیں گائیڈ کرتے ہیں, تو جو ان کی گائیڈنس میں ہمیشہ رہا وہ کہیں نہ کہیں ترقی کی ایک بہت اونچی راہ پہ چلا جاتا ہے, لیکن جو کنیکٹیوٹی چھوڑ دیتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں خسارے کا شکار ہوتا ہے. بالکل بات صحیح. ایک طرح کا خلا بھی محسوس ہوتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ شاہد صاحب میں یہ دیکھتا ہوں کہ تہذیب اور ثقافت کے جو موضوعات ہیں ان سے بھی علماء اکرام ذرا کچھ دوری پہ رہتے ہیں. ذرا مجھے یہ نظر آتا ہے کہ جو تہذیبی اور ثقافتی سرگرمیاں ہیں اس میں علماء اکرام کی جیسی دلچسپی ہونا چاہیے تھی. جیسے میں تاریخ کی نظروں میں دیکھتا ہوں کہ ادب کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں, مولانا شبلی نعمانی ہیں, مولانا الطاف حسین حالی ہیں, جو بڑے بڑے تہذیب و ثقافت کے بڑے بڑے لوگ تھے, وہ بڑا مجھے لگتا ہے کہ اب کم ہوتے چلے جا رہے ہیں. یا ہمارے وہاں جو بڑے علماء اکرام تھے جو تاریخ کی نظروں میں ہم دیکھتے ہیں ان کو قوالی سے بڑا شغف تھا اور وہ موسیقی بہت اچھی جانتے تھے. میرے خیال سے اس نئی نسل اور جو موجودہ منظرنامہ جو مجھے نظر آتا ہے اس میں ذرا علماء اکرام کی ثقافت سے دوری بھی میں دیکھتا ہوں. کیا خیال ہے آپ کا؟ بات آپ کی صحیح ہے ایک درجے تک, کیونکہ اس کی ایک وجہ ہے جی کہ ہم سیاح نہیں ہیں. ہمیں ایک تعلیم اس طور پہ بھی حاصل کرنی چاہیے کہ آپ نے جو پڑھا, آپ نے پڑھا, پڑھنے کے بعد آپ کے رجحانات اس طرف رہے جس طرف ایک نے آپ کے رجحانات کو, جس طرح نے ایک رجحان دے دیا آپ کو, اسی طرف بنا رہا. تو اب آپ جب گھومیں گے, جب پریکٹیکل دیکھیں گے, اور اس کے بعد جو آپ نے پڑھا تو آپ ایک جگہ جمے ہوئے تھے. آپ نے, ہو سکتا ہے, کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی ایک چیز کو ہر ناحیت سے پڑھ لے. آپ نے سکے کا ایک رخ پڑھا, دوسرا رخ ابھی بھی آپ سے اوجھل ہو کیونکہ ایک رخ سے آپ کو محبت تھی, آپ نے ایک رخ کو خوب پڑھا. تو اس کے لیے کیا ضروری ہے, آپ جب سیاحی کریں گے, اور سیاحی کھلے آنکھ سے ہونی چاہیے, اس پہ کوئی اینک نہ چڑھاؤ جلن کا, کپٹ کا, حسد کا, نہیں, کھلے آنکھ سے کیجیے. اور پھر جب سکے کا دوسرا رخ آپ کو دیکھنے کو ملے تو جس طریقے سے آپ نے پہلے رخ کو مانجھا ہے ویسے ہی دوسرے رخ کو بھی آپ بہت اچھا وہ کریں. تو اب پھر آپ اس کے بعد جو آپ نے پڑھا ہے اور شریعت کی نظر سے آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو وہاں بھی گوشے مل جائیں گے, وہاں بھی آپ کو کچھ اگر مل جائیں گے تو ٹھیک ہے. تو آپ کو تہذیب و ثقافت سے ڈرنے کی ضرورت کیا, آپ اس کو بڑھاوا نہیں دیں گے تو آپ اس کو برا بھی مت بولیے. جو اگلا اس پہ چل رہا ہے کم سے کم اسے برا نہ لگے. دوسری چیز یہ کہ تہذیب سے گھبرانا کیسا, جس میں آپ پیدا ہوئے. اسلام بہت وسیع
مذہب ہے اور آسان مذہب ہے، آسانیاں دیتا ہے. تو ہمیں اپنے اس طریقے کے مسائل کا حل، قوالی ہے، اب کہنے والے تو کہتے ہیں یا فتوے دیتے ہیں اپنی جگہ، ان کے عمل دیکھ لیجئے، قول و عمل میں تضاد نظر آئے گا. صحیح. وہ کہیں نہ کہیں سن رہے ہوں گے، مزے لے رہے ہوں گے، محفلوں میں نہیں جائیں گے، حرام ہے. لیکن آپ موبائلوں میں دیکھیں چل رہا ہے، یوٹیوب کے ذریعے، آڈیوز کے ذریعے. تو کیا فائدہ بھائی؟ آپ اس تہذیب سے ٹکر کیوں لے رہے ہیں؟ آپ اس طور پہ اسے، یہ بھی ایک کمی ہے، یہ بھی ایک فالٹ ہے کہ ہم پورے طور پہ پڑھتے نہیں ہیں ایک چیز کو. مطلب جیسے فقہ کی کتابیں ہیں، آپ ہدایہ کا کچھ دیر پہلے ہم لوگ ڈسکشن کر رہے تھے، اس میں ہدایہ کا تذکرہ کر رہے تھے. تو ہدایہ کو پڑھتے تو ہیں، لیکن ہدایہ کو جس طریقے سے پڑھنے کا حق ہے، ہدایہ صرف ہدایہ کو پڑھ کر کے پوری نہیں ہو جاتی ہے. پہلی بات تو ہدایہ پوری پڑھی نہیں جاتی ہے. پہلی چیز، اگر پڑھتا بھی ہے آدمی تو ہدایہ جن کتابوں کو پڑھنے کے بعد مکمل ہوگی ان کتابوں کو ہم نہیں پڑھتے. تو نقص تو رہ گیا نا، کمی تو رہ گئی نا. اب کمی جب رہ گئی تو بھائی ہر جگہ کمی نظر آتی رہے گی آپ کو. تو اس کمی کو دور کیجئے، تب پھر آپ، اور تب پھر انشاءاللہ راہ آپ کو نکلتی نظر آئے گی. یقیناً شاہد صاحب، میں ایک اور آپ سے بہت ہی دلچسپ سوال پوچھوں گا کہ ایک نئی نسل میں مجھے جو بہت ہی ایسے موضوعات ہیں جسے اجتہادی نوعیت کے موضوعات کہا جا سکتا ہے، اس پہ مجھے جو ہے وہ لگتا ہے کہ بہت کم لوگ کام کر رہے ہیں. جیسے میں ابھی ہمارے ایک دوست ہیں مولانا ذیشان مصباحی، ان کی ایک کتاب موسیقی پر آئی ہے کہ موسیقی میں، اسلام میں موسیقی کی کیا معنویت ہے اور کیا اہمیت ہے اور اسے کس طرح سے دیکھا جاتا ہے. ہندوستانی تناظر میں آپ کو ایسے کون علماء اکرام ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ہے وہ اجتہادی نوعیت کا نئی نسل میں کام کر رہے ہیں؟ ایسے کون علماء اکرام آپ کو نظر آتے ہیں؟ آپ نے ہمارے بہت محترم استاذ ڈاکٹر علامہ ذیشان صاحب کا ذکر کیا، وہ اپنی جگہ ہیں. ڈاکٹر ضیاء الرحمن علیمی صاحب ہیں. یہ تحریری طور پر اور بھی لوگ ہیں جو کر رہے ہیں کام، کیا ہے کام انہوں نے، بہت ساروں کا نام نہیں ذکر کیا جا سکتا. تقریری طور پہ بھی لوگ کام کر رہے ہیں. علامہ عارف اقبال صاحب ہیں. اور تحریر ایک تو کتاب کی شکل میں دینے والے تو بڑے لوگ وہ کر رہے ہیں، ایک رسالوں کے ذریعے اپنے مضمونوں کو دینے والے مفتی زین العابدین اشرفی صاحب ہیں، ہمارے بہت اچھے دوست ہیں. مولانا زاہد قاسمی صاحب ہیں. یہ لوگ ہیں جو یہ فکر بھی رکھتے ہیں، یعنی یہ تنہائی میں اور اندر باہر دونوں یکساں ہیں ان کے. اصل میں اس کا بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ایک ٹیم ہے، ایک ٹیم کی اکثریت ہے جو بند کمرے میں تو بات کرتی ہے کہ ایسا ایسا ہونا چاہیے، لیکن بیچارے وہ باہر آ کر کے باہر کی فضا میں پھنس کے رہ جاتے ہیں، وہ نہیں کر پاتے. اجتہاد اپنے آپ میں ایک ایسا موضوع ہے جس کو میں نہیں سمجھتا کہ بہت اچھے سے لوگ پڑھتے ہوں گے. اسی وجہ سے فورن میں ہمارے ساتھی، ہم ایجپٹ میں بہت سارے ساتھی رہے جو ہر بات میں یہ کہتے تھے یار یہاں تو جس کو دیکھو وہی اپنے آپ کو مجتہد بناتا پھرتا ہے. میرے بھائی اس نے اتنی کتابیں پڑھی ہیں جتنی کتابیں تم اپنے پیٹھ پہ ڈھو نہیں سکتے، تو وہ تو مجتہد اپنے آپ کو کہے گا. محنت اس قدر کی ہے، اس نے اس قدر پڑھا ہے، تو ہم بھی اس قدر پڑھیں تو صحیح اس قدر. بہرحال کام کرنے والی ایک بہت لمبی فہرست ہے جو لوگ کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اور انشاءاللہ عز و جل ان کے اس نوعیت کے کام کا صلہ کچھ سالوں بعد ہمیں دیکھنے کو ملے گا، کیونکہ جس زمانے میں کام ہو رہا ہوتا ہے اس زمانے میں اس کی اہمیت نہیں ہوتی، جانے کے بعد دنیا اسے اس اچھے نام سے یاد کرتی ہے. بالکل بالکل. ناظرین، ہم نے آج گفتگو کی جناب شاہد اظہری صاحب سے. ظاہر ہے کہ یہ موضوعات ایسے ہیں کہ جس میں طوالت بہت ہے. ہندوستان میں اس وقت کیا منظرنامہ ہے، علماء اکرام کس طرح سے کام کر رہے ہیں اور انہیں کس نہج پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ علماء اکرام کا کردار ہندوستان کی سطح پر کس طرح سے تہذیب، ثقافت، ہم آہنگی، ان تمام موضوعات پر، جن موضوعات پر بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم نہ صرف یہ کہ ایک نہج سے سوچیں بلکہ مختلف جہات سے ہم سوچیں اور
ہم پیدا کریں ایک ایسی معاشرت کو پیدا کریں جس میں کسی بھی نوع کی دوری نہ ہو, کسی بھی نوع کی تفریق نہ ہو, اور ہم آپسی جھگڑوں میں نہ ہوں, بلکہ ہم ایک ایسی خوبصورت معاشرت پیدا کریں جس پہ ہمیں بھی فخر ہو اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی فخر ہو. میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا شاہد اظہری صاحب کہ آپ یہاں تشریف لائے, اور آواز دی وائس کا بہت بہت شکریہ.